حضور آپ رہنمائی فرمائیں کہ عائلی زندگی میں سسرال کا کیا کردار ہونا چاہیے، بہوؤں کے فرائض کس حد تک ہیں اور بہوؤں پر سسرال کی خدمت فرض ہے؟ ابھی پچھلے جمعے ہی میں نے کسی نے کہا تھا، تو میں نے کہا تھا لڑکا لڑکی کو جب وہ بیاہ دیتے ہیں اپنے، تو پھر ماں باپ کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ان کو عقل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، خدمت کرو، ان کو اف نہ کہو، لیکن یہ نہیں کہا کہ ماں باپ بہوؤں پہ ظلم کرتے رہیں اور پھر بھی جو خامد ہے وہ بھی الٹا اپنی بیوی پہ ظلم کرتے، بجائے اس کے کہ ماں باپ کو سمجھانے کے۔ اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ جو رشتہ کرنا ہے تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی کہو کہ آپ دعا کر لیں، لڑکا بھی دعا کر لے، لڑکی بھی دعا کر لے، اور کہتے ہیں کہ اگر رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ کل کو مجھے دخل اندازیاں کر کے رشتہ توڑنے اور چھوڑنے پہ مجبور کریں۔ تو ایک تو پہلی چیز دعا ہے، اور اس کے لیے استخارہ بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے کہ جو رشتہ ہے وہ اچھا ہو اور خیر والا رشتہ ہو، ٹھیک ہے۔ صرف محبت اور عشق کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا رشتہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہی آن رسول نے فرمایا کہ تم کسی کا حسن دیکھ کے، اس کی دولت دیکھ کے، اس کا خاندان دیکھ کے رشتہ نہ کرو صرف، بلکہ دین دیکھ کے رشتہ کرو۔ تو عورتوں اور مردوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ احساس اگر دلا دیں ماں باپ تربیت کے کر کے کہ دین کو دیکھ کے رشتہ کرنا ہے، تو ماں باپ کی اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور لڑکے لڑکی جو رشتہ کر رہے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور وہ اپنے دین کو مقدم کرنے والے ہوں گے۔ کھڑے ہو کے عہد دہرا دینا ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے، تو یہ سے کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اصل تو چیز دے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے دین کو دنیا پہ مقدم کیا ہے کہ نہیں۔ اور اس کے لیے شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی ایک اس میں ہدایت یہ ہے کہ وہ دیندار لڑکی تلاش کریں اور لڑکی دیندار لڑکے کو تلاش کرے، بجائے ایک دنیاوی باتیں دیکھنے کے، ٹھیک ہے۔ پھر ماں باپ کو بھی جہالت نہیں دکھانی چاہیے، ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ بہو کو بھی آ کے بلا وجہ ضدی نہیں ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ساسوں سے لڑائی یا نندوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اول تو یہی ہے کہ سوائے اشد مجبوری کے کہ ماں باپ بہت بوڑھے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور کوئی اور بچہ ساتھ نہیں ہے، تو پھر رہ لینے، اکٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عموماً شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی کو اپنا گھر علیحدہ لینا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں جی یہاں مہنگائی بڑی ہے، کرائے پہ مکان لینا بڑا مشکل ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک کمرے میں۔ پھر جب رہتے ہیں تو پھر جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، برتن ایک قریب پڑے ہوں تو ایک برتن کو اٹھاؤ تو دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے، ٹھک کی آواز آتی ہے، تو اس طرح ساس اور بہو کی بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور نند اور بھابھی کی بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ پھر عقل استعمال کرنا چاہیے، صرف برتن بن کے نہ رہیں بلکہ اخلاق دکھائیں اور انسان بن کے بیہیو کرنا چاہیے ساروں کو۔ تو یہ تو تربیت کا اثر ہے۔ اس پہ تو عائلی مسائل اور ان کا حل میں نے جو مختلف تقریریں کی ہوئی ہیں، اس پہ لجنہ نے کتاب کمپائل کر لی تھی، پھر اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ اپنی لجنہ کو پڑھنے کو دیں، اپنی ساسوں کو پڑھنے دیں۔ اردو میں اول تو انگلش ساروں کو آتی ہے، نہیں آتی ہے ڈینش میں ترجمہ کریں۔ اب یہ ہر لجنہ پڑھے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری تو اتنی موٹی کتاب دے چکا ہوں آپ کو، عائلی مسائل اور ان کا حل، اس پر عمل کریں نا پھر، ٹھیک ہے نا۔ جی حضور، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔